جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ ظالم اور جابر کے سامنے حق بات کہنے سے دریغ نہ کرے۔ ہر نیک کام جس میں اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو ریاکاری اور اس کا ثمرہ عذاب میں گرفتاری ہے۔ اگر کسی کی ملاقات اور زیارت کرو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ اگر تم کسی کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی رضامندی کے لیے بیٹھو، اور اگر کسی کو کچھ عطا کرو تو اللہ کی رضا جوئی کی خاطر کرو، اور اگر کسی سے کوئی چیز روک رکھو تو اللہ کی خوشی کے لیے۔ الغرض جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا علم و عمل، دوستی اور دشمنی، لین دین، کلام اور خاموشی بھی خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تمام مومنوں میں سب سے بہتر ایمان والا وہ ہے جس کا لین دین، غصہ، خوشنودی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ایمان کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی کسی سے دوستی رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے، کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کی خاطر رکھے، اور اللہ کی خاطر میل جول رکھے، غرض سب کچھ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ ایسے کاموں سے باز رہو جو تمہارے رب کو ناخوش اور لوگوں کو متنفر کریں، کیونکہ جو شخص اپنے رب کو ناخوش کرتا ہے وہ گویا اپنے ہاتھوں اپنی موت اختیار کرتا ہے، اور جو لوگوں کو متنفر کرتا ہے وہ شرافت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی حالت اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور اس کی مرضی کے چلنے سے درست نہیں ہوتی تو وہ اپنی مرضی اور اختیار سے اسے کبھی درست نہیں کرتا۔ اس شخص سے کون زیادہ نقصان میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت بیچ کر دوسروں کی رضامندی اور محبت حاصل کرتا ہے، اور اس شخص سے کون زیادہ ناکام ہو سکتا ہے جو یقین کو چھوڑ کر شک و حیرت میں پڑتا ہے۔ جو شخص اپنے رب کی رضامندی کا خواستگار ہوتا ہے اور لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرنے والوں کو اس کا ثنا خوان بنا دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں کو خوش رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناخوش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ثنا خوانوں کو اس کے مذمت کرنے والے اور دشمن جاں بنا دیتا ہے۔